اردو ادبی گروپ ندائے وقت سے بشیر شاد کا کالم آخر حرام کب تک ٹی وی فار یو سے پیش خدمت ہے اور میں ہوں ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی۔ جب کوئی یہ کہتا سنا جاتا ہے میں تیرا خون پی جاؤں گا تو اس کی ناراضگی کا اظہار اس کے چہرے پہ عیاں ہو کر اس کی اضطراری حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز کر کے ایسے جملے کا مرتکب کردار در حقیقت غصے میں اپنی عقل و دانش از خود داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اسی کے جملے میں سے خون پینے کے عمل کو بروئے کار رکھتے ہیں کہ خون پینا کہاں تک درست ہے۔ شاذ و نادر ہی خون پینے والا کوئی ملے کیونکہ خون پینا حرام ہے۔ پھر حلال کی روداد جانتے ہوئے بھی تلاش حرام کس لیے؟ انسانی غذائی ضروریات میں گوشت بھی اہم حیثیت کا عامل ہے، جس کے پیش نظر اسلامی شریعت نے بڑے واضح الفاظ میں حلال حرام کی پہچان کروا رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ اپنی خوراک پاکیزہ بنا لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس ضمن میں یاد رہے کہ جب کوئی حرام کا ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 ایام کے اچھے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ حلال گوشت کے حصول کے لیے شرعی ذبیحہ کے طریقہ کار پہ شریعت اسلامیہ نے واجبات، سنن، مستحبات و مکروہات کے جو قواعد و ضوابط پوری دنیا کو عطا کیے ہیں اس پہ طبی تشخیص کرنے والے جدید ماہرین بھی متفق ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک شکایت پہنچی کہ مدینہ منورہ کے قصاب جانور ٹھنڈا ہونے سے قبل اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس پر اعلان عام کیا گیا کہ وہ ایسا کرنے سے اجتناب کریں اور ساتھ ہی اس کے مضر اثرات کی نشاندہی بھی کی گئی۔ عام طور پر یہ اعتراض بھی زبان عام ہے کہ اسلامی طریقہ ذبح بے رحمانہ طریقہ ہے اور جانور پر ظلم ہے، لیکن اس پر جدید سائنسی تحقیق نے عملی تجربات سے یہ ثابت کیا کہ یہ طریقہ انتہائی رحم دلانہ اور صحت مند گوشت فراہم کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جانوروں کو پستول سے سنن کر کے ایک ہی وار میں گردن تن سے جدا کرنے سے خون کا دورانیہ رک جاتا ہے، دماغی ریشے پھٹ جاتے ہیں، جانور کو دوہری تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی فوری کھال اتار کر سرد خانے میں رکھنے سے ہر قطرہ خون جامد ہو جاتا ہے، جس کے مضر اثرات گوشت کھانے والے افراد پہ بڑی آسانی سے اپنا وار کرتے ہیں۔ خون میں رچی وہ بیماریاں جس کا گوشت کھانے والے کو پتہ تک نہیں ہوتا اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ جھٹکے کے گوشت میں جانور کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے کیونکہ اسے سنن کیا گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انتہائی مہلک مادے گوشت کے اندر ہی رہ جاتے ہیں جو ایسے گوشت کو استعمال کرنے والے کے جسم میں بآسانی منتقل ہو جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت سے منسلک طب اور غذائیت کے ماہرین کی ایک رپورٹ کے مطابق سرخ گوشت اور خاص کر ڈبوں میں بند گوشت کے استعمال سے بڑی آنت کے سرطان، دل کے امراض، ذیابیطس کے علاوہ معدہ، جگر اور مثانے کے کینسر کا موجب بھی بنتا ہے۔ گوشت میں خون کا رہ جانا اسلامی طریقے کی نفی ہے۔ یہاں مجھے جنگل میں ہونے والے واقعات کی مثال دینے میں عافیت نظر آ رہی ہے۔ شیر جانور کے شکار کے لیے اس کا تعاقب کرتا ہے، کافی بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر
اس کی گردن دبوچ لیتا ہے اور اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر کے جانور کی سانس نکلنے تک انتظار کرتا ہے۔ جانور کی گردن سے خون رس رس کے اس کے جسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کا پیٹ چاک کر کے اپنی ضروریات کے مطابق کچا گوشت کھاتا ہے۔ جب جانور اس قدر عقل مندی کا ثبوت مہیا کرتا ہے تو اس کی تخلیق میں اشرف المخلوقات کو کب ہوش آئے گی؟ وطن سے دور دیار غیر میں تارکین وطن کو کھانے پینے کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ حلال گوشت کی تلاش میں انہیں جو مشکلات درپیش ہیں ان کے پیش نظر اپنے تجربات کی روشنی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس بے بسی کے عالم میں دم توڑتی اسلامی روایات پہ اگر مزید عمل نہ کیا گیا تو ہمارے اجسام میں نہ جانے کیا کیا خرافات عود کر آئیں گی۔ تحقیق دوسرے کر رہے ہیں اور ہم اس سے بے خبر ڈبوں میں بند خوراک اور فاسٹ فوڈ کی پسندیدگی پہ نہ صرف اپنی صحت بلکہ انجانے میں حرام کو بھی حلال سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کرۂ ارض میں سفید گوشت حلال قرار دی گئی ہے تو اسے گھر میں اپنے سلیقے سے پکا کے کھا لو۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے جسم موٹاپے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے جو کہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے نا آبیل مجھے مار والی بات۔ وہ تاجرین جو گوشت کا کاروبار کر رہے ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ وہ کون سا گوشت فراہم کر رہے ہیں۔ کیا جانور بیمار تو نہیں؟ کیا اسے اسلامی نظریے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے؟ کم از کم ان دو باتوں کا تو ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ دائر غیر میں ذبح خانوں میں اپنی نمائندگی کو ہر صورت بحال کرنے سے متعلق یکجہتی کا ثبوت دے کر اپنے طریقہ کار کو رائج کروانے کے لیے جب تک محنت نہیں ہوگی حلال گوشت کے حصول کا مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ آپ اپنی اور اہل خانہ کی صحت کے خود ذمہ دار ہیں۔ گوشت کو اچھی طرح اگر صاف نہ کیا جائے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے دانتوں میں پھنس کے مسوڑوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ گوشت خوری کی فراوانی معدے کی جھلیوں میں سوجن پیدا کرتی اور اسلامی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا جانور نہ صرف حرام ہوگا بلکہ بہت سی بیماریوں کا موجب بھی بنے گا۔ کیا اس صورتحال کے پیش نظر آپ سب پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اس مسئلے کو فرض اولین سمجھ کر اپنی تجارت کو فروغ دیں تاکہ دوسرے آپ کی تقلید کریں؟ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کے معاشرے کا ہر فرد بھی اس اصول سے بہرہ ور ہو کہ بہت سی بیماریوں سے بچ جائے۔ گوشت خریدتے وقت آپ پوچھ تو لیتے ہیں کہ یہ ذبح شدہ ہے، لیکن اگر اس کی پہچان بھی کرنی ہو تو دیکھ لیں اس کا رنگ بینگن رنگ کا تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ گوشت اسلامی طریقے پہ ذبح شدہ نہیں۔ تازہ گوشت کے اندر انگلی نہیں دھسے گی اور نہ ہی انگلی کو گیلا کرے گی۔ بہتر یہی ہے کہ گوشت کے ذبح کرنے کے اسلامی طریقے کو ہر صورت مؤثر بنایا جائے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ اللہ حافظ۔